السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہاں سے ہم لوگ یونٹ اے چیپٹر 3 اسٹارٹ کریں گے۔ اس چیپٹر کا ٹاپک ہے پروفیٹ لوط علیہ السلام اینڈ دا پیپل آف سوڈوم۔ اس سے پہلے ہم نے یونٹ اے میں پروفیٹ اسماعیل علیہ السلام کی اسٹوری پڑھی۔ اس کے بعد یونٹ اے چیپٹر 2 میں پروفیٹ اسحاق علیہ السلام کی اسٹوری پڑھی۔ یہاں سے ہم لوگ پروفیٹ لوط علیہ السلام اور جن لوگوں کی طرف پروفیٹ لوط علیہ السلام بھیجے گئے تھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، پیپل آف سوڈم، ان کی اسٹوری ہم پڑھیں گے، جانیں گے۔ سوڈم یہ ایک جگہ کا نام ہے پیلسٹائن میں۔ اس وقت جو لوگ یہاں پر تھے وہ سب کے سب برے لوگ تھے، بیڈ پیپل تھے۔ وہ لوگ اللہ کی ورشپ نہیں کرتے تھے، لیکن اس کے ساتھ ہی دنیا کی ہر برائی ان کے اندر تھی۔ وہ جھوٹ بولتے تھے، وہ چیٹنگ کرتے تھے، وہ ایک دوسرے کو دھوکہ دیتے تھے، وہ لوگ چوری کرتے تھے، وہ لوگ ایک دوسرے کو پریشان کرتے تھے، مارتے تھے، اور بہت ساری بری چیزیں وہ لوگ کرتے تھے۔ اتنے برے کام وہ کرتے تھے جن کو ہم یہاں ڈسکرائب بھی نہیں کر سکتے۔ ہر برا کام ان کے اندر تھا۔ اور صرف اتنا ہی نہیں کہ وہ لوگ برا کام کرتے تھے، اپنے آپ کو برا کام کرنے پر پراؤڈ فیل کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے لوط علیہ السلام کو ان کی طرف بھیجا پروفیٹ بنا کر۔ لوط علیہ السلام نے ان کو سمجھایا، بہت سمجھایا، لیکن وہ لوگ نہیں مانے۔ لوط علیہ السلام جتنا ان کو سمجھاتے اتنا وہ لوگ لوط علیہ السلام کو پریشان کرتے۔ لوط علیہ السلام یہ ابراہیم علیہ السلام کے نیفیو تھے، اور جو پیپل آف سوڈم ہیں ان کو لوطس پیپل بھی کہا جاتا ہے، لیکن لوط علیہ السلام کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں تھا، وہ ان کے رشتہ دار نہیں تھے۔ لوط علیہ السلام کو ان لوگوں کی طرف بھیجا گیا تھا، اس لیے ان کو لوطس پیپل بھی کہا جاتا ہے۔ تو وہ پریشان کرتے لوط علیہ السلام کو، لیکن لوط علیہ السلام ان کو ان کے ساتھ ایز اے بردر ان کے ساتھ ٹریٹ کرتے، ان کو سمجھاتے۔ لوط علیہ السلام یہ چاہتے تھے کہ وہ لوگ اچھے انسان بن جائے اور مرنے کے بعد وہ لوگ بھی جنت میں جائیں، لیکن وہ لوگ سمجھتے نہیں تھے۔ اور لوط علیہ السلام کو اور
few people جو مسلمان ہوئے تھے، جو لوط علیہ السلام پر بلیو رکھتے تھے، ان کو بھی پریشان کیا کرتے تھے۔ تو لوط علیہ السلام نے ان کو وارن کیا کہ اگر آپ لوگ اسی طرح برے کام کرتے رہو گے، اگر آپ لوگ اپنی اس حرکت کو نہیں چھوڑو گے تو اللہ کا پنشمنٹ آپ کے پاس آئے گا، اللہ تعالیٰ غصہ ہو جائیں گے اور یہ آپ کے لیے بہت ہی ٹیریبل ہوگا۔ تو پیپل آف سوڈم وہ ڈرے نہیں، الٹا لوط علیہ السلام کو چیلنج کیا کہ اگر ایسا ہی ہے، اگر آپ کا رب، اگر آپ کا گاڈ پنشمنٹ دینے ہی والا ہے تو آپ اپنے گاڈ کو بولیے کہ ہم لوگ یہاں پر تیار ہیں، ہم لوگ یہاں ریڈی ہیں، اپنا پنشمنٹ بھیج کر دکھاؤ۔ لوط علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور اللہ تعالیٰ بھی سب کچھ دیکھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے یہاں دیر ہے اندھیر نہیں، ایک وقت ہوتا ہے، اس وقت تک اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتے ہیں کہ لوگ سنبھل جائیں، لوگ برے کام سے رک جائیں، لوگ اچھے انسان بن جائیں۔ ان کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ پروفٹ بھی بھیجتے ہیں، لیکن وہ وقت جب گزر جاتا ہے، وہ ڈھیل جب ختم ہو جاتی ہے اور لوگ پروفٹ کی بات کو نہیں مانتے اور اچھے انسان نہیں بنتے، تو اس وقت کے ختم ہونے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ اپنا پنشمنٹ ان کی طرف بھیجتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فیئر ہے، اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتے، ان کو ایک پورا وقت دیا جاتا ہے، کافی لمبا وقت ان کے لیے سمجھنے کا، اور سمجھانے کے لیے پروفٹ بھی بھیجے جاتے ہیں کہ وہ ابھی سنبھل جائیں، ابھی اچھے انسان بن جائیں، لیکن ایسا نہیں ہوتا، تو پھر ایک وقت گزرنے کے بعد اللہ کا پنشمنٹ ان کی طرف آتا ہے۔ تو وہ لوگ ہر برا کام ان کے اندر تھا اور اس پر اپنے آپ کو پراؤڈ فیل کرتے تھے، اور جو لوگ اچھے انسان تھے، کچھ لوگ جو پروفٹ لوط علیہ السلام کو مانتے تھے، ان کو وہ لوگ برا سمجھتے تھے۔ تو انہوں نے چیلنج کیا لوط علیہ السلام کو کہ اپنے رب کو بولیے، اپنے گاڈ کو بولیے کہ اللہ کے عذاب ہم پر بھیجیے، پنشمنٹ ہم پر بھیجیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام کو لوط علیہ السلام کے پاس بھیجا۔ اب یہ لوگ آئے، یہ لوگ ایک مشن لے کر آئے تھے۔ پہلے یہ لوگ ابراہیم علیہ السلام کے پاس گئے۔ اس سے پہلے اسٹوری میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ لوگ ابراہیم علیہ السلام کے پاس گئے اور ان کو اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری دی کہ آپ کے ایک بیٹا ہوگا جس کا نام اسحاق ہوگا۔ یہ ایک مشن تھا۔ دوسرا مشن لوط علیہ السلام کے پاس آنا، لوط علیہ السلام کی ہیلپ کرنا، اور جو بیڈ پیپل تھے، جو برا کام کیا کرتے تھے، ان کو اللہ کا پنشمنٹ دینا۔ تو وہ لوگ ابراہیم علیہ السلام کے پاس سے لوط علیہ السلام کے پاس آئے، اور یہ تینوں فرشتے، یہ تینوں اینجلز، یہ خوبصورت ہینڈسم آدمی کی شکل میں تھے۔ تو جس وقت یہ لوط علیہ السلام کے پاس آئے، وہ لوط علیہ السلام ان کو دیکھ کر گھبرا گئے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ایک اجنبی تھے اور یہ ہینڈسم تھے۔ تو لوط علیہ السلام کو ڈر ہوا کہ کہیں ان
بیڈ پیپل آف دا ولیج، یہ ان کو پریشان نہ کریں۔ جب لوط علیہ السلام کے لوگوں کو، پیپل آف سوڈوم کو معلوم ہوا کہ 3 ہینڈسم جوان آدمی لوط علیہ السلام کے گھر میں آئے ہیں، تو انہوں نے ان تینوں آدمیوں کو حاصل کرنے کی کوشش کی۔ وہ لوگ چاہتے تھے کہ جس طرح وہ لوگ برا کام کرتے ہیں، بیڈ پیپل ہیں، برا کام کرتے ہیں، تو یہ تینوں ہینڈسم جوان بھی ان کے ساتھ برا کام کرنے میں شامل ہو جائیں، یہ تینوں لوگ بھی ان کے ساتھ برے کام کرنے میں لگ جائیں۔ پروفٹ لوط علیہ السلام نے ان کو منع کیا، لیکن وہ نہیں مانے۔ جتنا منع کرتے اتنا وہ تینوں جوانوں کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے۔ ان کو یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ فرشتے ہیں، یہ اینجلز ہیں۔ ان لوگوں نے پروفٹ لوط علیہ السلام کے گھر پر اٹیک کر دیا، تو تینوں جو فرشتے تھے، جو اینجلز تھے، انہوں نے پروفٹ لوط علیہ السلام سے کہا کہ آپ گھبرائیے نہیں، ہم انسان نہیں ہیں، ہم فرشتے ہیں، ہم اینجلز ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا پنشمنٹ لے کر ہم ان کی طرف آئے ہیں۔ آپ ایسا کیجئے کہ صبح ہونے سے پہلے ہی آپ اپنی فیملی کو، آپ مسلمز کو، جو لوگ آپ پر ایمان رکھتے ہیں، اچھے لوگ ہیں، ان کو لے کر آپ یہ سٹی لیو کر دیجئے۔ صبح ہونے سے پہلے ہی پروفٹ لوط تمام مسلمانوں کو لے کر وہاں سے نکل گئے۔ صبح ہوئی، ان کا وقت جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا تھا سنبھلنے کا، اچھے انسان بننے کا، وہ ختم ہو گیا۔ یہ بہت برے لوگ تھے، ان کے عذاب کا وقت آ گیا، پنشمنٹ کا وقت آ گیا۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے ان کو کیا کیا؟ اپنا ونگ کے ایک ٹپ سے، ونگ کے ایک سائڈ سے اس سٹی کو بالکل زمین کے ساتھ اٹھایا، اور اٹھا کر اتنی اوپر لے گئے، اتنی اوپر لے گئے آسمان تک، کہ آسمان پر جو فرشتے ہیں، آسمان پر جو اینجلز تھے، وہ لوگ ان کی آوازیں، ان کے آوازیں ان تک جانے لگی۔ اس بستی کے جو ڈاگس تھے، جو باگ کر رہے تھے، ان کے باکنگ کرنے کی آواز بھی آسمان پر رہنے والے اینجلز کو سنائی دے رہی تھی۔ اتنی اوپر تک اٹھایا ان کو، اٹھانے کے بعد پلٹ کر ان کو نیچے پھینک دیا۔ اور صرف اتنا ہی نہیں، اس کے بعد پھینکنے کے بعد ان کے اوپر آسمان سے اسٹون کی بارش ہوئی، پتھر پھینکے گئے، اور وہ پتھر ایک دوسرے کے اوپر جم گئے، اور وہ زمین سے وہ حصہ تھوڑا نیچے چلا گیا۔ اور جو ڈیڈ سی ہے، آج آپ دیکھیے، یہ میپ پر دیکھیے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ڈیڈ سی یہ اسی جگہ پر ہے جہاں ان لوگوں کو پنشمنٹ دیا گیا۔ اور تو یہ اتنے بیڈ تھے، اتنے وکٹ تھے، کہ ان کو صرف اتنا ہی نہیں کہ جبرائیل علیہ السلام نے ان کو آسمان تک اٹھا کے پلٹ کے پھینک دیا، بلکہ اس کے ساتھ ہی ان پر پتھروں کی بھی بارش کی گئی۔ تو دیکھیے، جو لوگ اللہ کو نہیں مانتے، اللہ تعالیٰ فیئر ہیں، بہت لمبا وقت اللہ تعالیٰ سنبھلنے کا دیتے ہیں، اچھا انسان بننے کا دیتے ہیں، لیکن پھر بھی لوگ اچھا انسان نہیں بنتے۔ وہ وقت جب ختم ہوتا ہے تو اللہ کا پنشمنٹ آتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔